بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد منگو کو ہندوستان اور اس کے ارد گرد رونما ہونے والے تمام واقعات کا پورا شعور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انڈین ایکٹ 1935 کے نفاذ سے ہندوستان کے لوگوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس قانون کا نفاذ جوش و خروش سے ہو۔ اسے یقین تھا کہ یہ نیا قانون ہندوستان کے مزدوروں اور محنت کش لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اسے 1935 کے ایکٹ سے بہت توقعات تھی۔ وہ اپنی ان امیدوں اور توقعات کا دوسرا ٹانگا بانوں سے ذکر کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ شام کو اڈے پر واپس آیا تو وہاں پر اس کا کوئی دوست موجود نہیں تھا۔ وہ ان کی غیر حاضری پر بہت مایوس ہوا۔ وہ کسی نہ کسی کو فوراً بتانا چاہتا تھا کہ جلد ہی نیا قانون نافذ ہونے والا ہے جو ہر شے کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا۔ اس کے خیال میں ملک جلد ہی مہاجنوں اور سرمایہ داروں سے آزاد ہو جائے گا۔ نئی اسمبلی اپنا کام جلد ہی شروع کر دیں گی۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سرکاری نوکری مل جائے گی۔ نیا قانون ابلتے ہوئے پانی کی مانند ہوگا جو ان پسوؤں کو تباہ کر کے رکھ دے گا جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ نیا قانون ان سفید چوہوں کو ان کے خستہ حال سوراخوں میں دھکیل دے گا۔ استاد منگو کی شکست خوردگی۔ 1 اپریل کو استاد منگو اپنے استبل میں گیا، اپنے ٹانگے کو تیار کیا اور اسے سڑک پر لایا۔ اس نے اپنے ٹانگے کو ایک نیا اور مہنگے پر سے سجایا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا کیونکہ وہ اس دن اپنی آنکھوں سے نئے قانون کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں وہ شہر کے گلیوں میں گھومتا رہا، لیکن ہر شے پہلے کی طرح پرانی اور اداس تھی۔ وہ تو رنگ اور روشنی کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ بستیاں پہلے کی مانند تھی، دکانوں کے اشارے بھی نہیں بدلے تھے، لوگ اسی طرح چل پھر رہے تھے جیسے کچھ بھی رونما نہ ہوا۔ جب گھنٹہ گھر کے کلاک نے 9 بجائے تو وہ گورنمنٹ کالج کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگرچہ طالب علموں نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا لیکن وہ استاد منگو کو خستہ حال دکھائی دیے۔ وہ کوئی ڈرامائی اور روشن شے دیکھنا چاہتا تھا لیکن کچھ بھی تو واقع نہیں ہوا تھا۔ وہ مال پر آیا، اسے چھاؤنی تک جانے کے لیے ایک سواری مل گئی۔ سواری اپنی منزل پر اتر گئی۔ استاد منگو ٹانگے کی پچھلی نشست پر لیٹ گیا۔ وہ مایوسی میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ استاد منگو ایک ٹانگا ڈرائیور تھا۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا بہت بڑا نقیب تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں جلد ہی ایک قانون نافذ ہونے والا ہے جو ہندوستان کے مزدوروں اور محنت کشوں کو بہت سارے حقوق عطا کرے گا۔ ایک دن اس نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے 2 سواریوں کو اپنے ٹانگے میں بٹھایا۔ اس نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ وہ انڈیا میں ایک نئے ایکٹ کا نفاذ ہونے والا ہے۔ انہوں نے اس ایکٹ کو نئے قانون کا نام دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نیا قانون ہندوستان کے لوگوں کو آزادی بخشے گا۔ استاد منگو نے ان کی گفتگو سے لطف اٹھایا اور اس وقت 7ویں آسمان پر پہنچ چکا۔ اسے امید تھی کہ آئندہ نئے آئین کے نفاذ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سہولتیں ملیں گی۔ ایک دن اس نے اپنے ٹانگے میں 2 وکیلوں کو بٹھایا۔ وہ بلند آواز سے نئے آئین کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ منگو ان کی گفتگو کو نہ سمجھ سکا، تاہم منگو نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ وہ آئین کے مخالف ہیں۔ وہ نئے آئین کے بارے میں بہت پر امید تھے، خاص کر ان مثبت تبدیلیوں کے بارے میں جو نیا آئین ان کی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سرکاری نوکریاں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق اب انہیں بہت سارے مواقع ملیں گے۔ بے روزگار گریجویٹ نئے روزگار کے متعلق بہت پر امید تھے۔ استاد منگو نے ان کی گفتگو سے بہت لطف اٹھایا۔ نیا قانون اب اس کے لیے نہایت روشن اور امکانات سے بھرپور تھا۔